بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ام عمارہ کا اسلام اور جنگ میں شرکت۔ حضرت ام عمارہ انصاریہ ان عورتوں میں سے ہیں جو اسلام کے شروع زمانے میں مسلمان ہوئیں اور بیعت العقبہ میں شریک ہوئیں۔ عقبہ کے معنی گھاٹی کے ہیں۔ حضور اول چھپ کر مسلمان کرتے تھے کیونکہ مشرک و کافر لوگ نو مسلموں کو سخت تکلیف پہنچاتے تھے۔ مدینہ کے کچھ لوگ حج کے زمانے میں آتے تھے اور منی کے پہاڑ پر ایک گھاٹی میں چھپ کر مسلمان ہوتے تھے۔ تیسری مرتبہ جو لوگ مدینے سے آئے ہیں ان میں بھی یہ تھیں۔ ہجرت کے بعد جب لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ اکثر لڑائیوں میں شریک ہوئیں، بالخصوص احد، حدیبیہ، خیبر، امراۃ القضا، حنین اور یمامہ کی لڑائی میں۔ احد کی لڑائی کا قصہ خود ہی سناتی ہیں کہ میں مشکیزہ پانی کا بھر کا احد کو چل دی کہ دیکھوں مسلمانوں پر کیا گزری، اور کوئی پیاسا زخمی ملا تو پانی پلا دوں گی۔ اس وقت ان کی عمر 43 برس کی تھی۔ ان کے خامن اور 2 بیٹے بھی لڑائی میں شریک تھے۔ مسلمانوں کو فتح اور غلبہ ہو رہا تھا، مگر تھوڑی دیر میں جب کافروں کو غلبہ ظاہر ہونے لگا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئی اور جو کافر ادھر کا رخ کرتا تھا اس کو ہٹاتی تھی۔ ابتدا میں ان کے پاس ڈھال بھی نہ تھی، بعد میں ملی، جس پر کافروں کا حملہ روکتی تھی۔ کمر پر ایک کپڑا باندھ رکھا تھا جس کے اندر مختلف چیتھڑے بھرے ہوئے تھے۔ جب کوئی زخمی ہو جاتا تو ایک چیتھڑا نکال کر جلا کر اس زخم میں بھر دیتی۔ خود بھی کئی جگہ سے زخمی ہوئیں، 12-13 جگہ زخم آئے جن میں ایک بہت سخت تھا۔ ام سعید کہتے ہیں کہ میں نے ان کے مونڈے پر ایک بہت گہرا زخم دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس طرح پڑا تھا؟ کہنے لگیں کہ احد کی لڑائی میں جب لوگ ادھر ادھر پریشان پھر رہے تھے تو ابن خمیہ یہ کہتا ہوا بڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ مجھے کوئی بتا دو کہ کدھر ہیں۔ اگر آج وہ بچ گئے تو میری نجات نہیں۔ محسب بن عمیر اور چند آدمی اس کے سامنے آ گئے، ان میں میں بھی تھی۔ اس نے میرے مونڈے پر وار کیا، میں نے بھی اس پر کئی وار کیے، مگر اس پر دوہری ذرا تھی، اس لیے ذرا سے حملہ رک جاتا تھا۔ یہ زخم ایسا سخت تھا کہ سال بھر تک علاج کیا مگر اچھا نہ ہوا۔ اسی دوران میں حضور نے حمراء الاسد کی لڑائی کا اعلان فرما دیا۔ عمارہ بھی کمر باندھ تیار ہو گئیں، مگر چونکہ پہلا زخم بالکل ہرا تھا اس لیے شریک نہ ہو سکیں۔ حضور جب حمراء الاسد سے واپس ہوئے تو سب سے پہلے ام عمارہ کی خیریت معلوم کی، اور جب معلوم ہوا کہ فاقہ ہے تو بہت خوش ہوئے۔ اس زخم کے علاوہ اور بھی بہت سے زخم احد کی لڑائی میں آئے تھے۔ ام عمارہ کہتی ہیں کہ اصل میں وہ لوگ گھوڑے سوار تھے اور ہم پیدل تھے۔ اگر وہ بھی ہماری طرح پیدل ہوتے جب بات تھی، اس وقت اصل مقابلے کا پتہ چلتا۔ جب گھوڑے پر کوئی آتا اور مجھے مارتا تو اس کے حملوں کو میں ڈھال پر روکتی رہتی، اور جب وہ مجھ سے منہ موڑ کر دوسری طرف چلتا تو میں اس کے گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کرتی اور وہ کٹ جاتی، جس سے وہ بھی گرتا اور سوار بھی گرتا، اور جب وہ گرتا تو حضور میرے لڑکے کو آواز دے کر میری مدد کو بھیجتے، میں اور وہ دونوں مل کر اس کو نمٹا دیتے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میرے بائیں بازو پر زخم آیا اور خون تھمتا نہ تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر پٹی باندھ لو۔ میری والدہ آئیں، اپنی کمر میں سے کچھ کپڑا نکالا، پٹی باندھی اور باندھ کر کہنے لگیں کہ جا کافروں سے مقابلہ کر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے، فرمانے لگے ام عمارہ اتنی ہمت کون رکھتا ہوگا جتنی تو رکھتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں ان کو اور ان کے گھرانے کو کئی بار دعائیں بھی دیں اور تعریف بھی فرمائی۔ ام عمارہ کہتی ہیں کہ اسی وقت ایک کافر سامنے آیا تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ یہی ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا ہے۔ میں بڑی اور اس کی پنڈلی پر وار کیا جس سے وہ زخمی ہوا اور ایک دم بیٹھ گیا۔ حضور مسکرائے اور فرمایا کہ بیٹے کا بدلہ لے لیا۔ اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھے اور اس کو نمٹا دیا۔ حضور نے جب ہم لوگوں کو دعائیں دیں تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ حق تعالی شانہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرمائے۔ جب حضور نے اس کی دعا فرما دی تو کہنے لگیں کہ اب مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ دنیا میں مجھ پر کیا مصیبت گزری۔ احد کے علاوہ اور بھی کئی لڑائیوں میں ان کی شرکت اور کارنامے ظاہر ہوئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اتار کا زور شروع ہوا اور یمامہ میں زبردست لڑائی ہوئی۔ اس میں بھی ام عمارہ شریک تھیں۔ ان کا ایک ہاتھ بھی اس میں کٹ گیا تھا اور اس کے علاوہ 11 زخم بدن پر آئے تھے۔
انہی زخموں کی حالت میں مدینہ طیبہ پہنچیں۔ ایک عورت کے یہ کارنامے ہیں جن کی عمر احد کی لڑائی میں 43 برس کی تھی جیسا کہ پہلے گزرا، اور یمامہ کی لڑائی میں تقریباً 52 برس کی تھیں۔ اس عمر میں ایسے محرکوں کی اس طرح شرکت کرامت ہی کہی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔